محمد جلال سے پوچھ رہے آگے محمد والی محمد محمد والے محمد جو لوگ اوپر ہیں اور ادھر ادھر ہیں وہ نیچے آ جائیں، جگہ بہت ہے۔ ایک صلوات میں رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ آپ ان حضرات کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اللہ کی تلاوت فرما کے بخش دیجیے۔ ماجد حسین انعام فاطمہ عرش فاطمہ علا بنی حسن علا جعفری سیدہ ریاض فاطمہ اظہار حسین سرفراز امام۔ پانچ مرتبہ آپ سبھی حضرات اپنا یوجید دعا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ اللهم إني أسألك بحق فاطمة وعليها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد، بارك الحق واسطہ محمد وآل محمد کا معبود تمام مریضوں کو شفا عنایت فرما، خصوصاً معراج فاطمہ، قمر عباس صاحب، شمشاد محسن، تنویر فاطمہ، ان تمام مریضوں کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما۔ اللهم تقبل بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ محمد والی محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو المعين، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للملحدين والمنكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، مولانا مولى الكونين، جد الحسن والحسين عبد القاسم محمد، سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته، مغلوب كل غالب، غالب كل غالب، مولانا علي بن ابي طالب، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. مرتبہ یہ آیت مسلسل ان گھروں کی مجلس میں آپ کے سامنے تلاوت ہو رہی اور ظاہراً 7ویں 8ویں مجلس ہے جس کا سادہ سا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ اے پیغمبر ان لوگوں سے کہو کہ اگر تمہارے دلوں اللہ کی اور جب ہماری پیروی کرو گے تو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اور اللہ محبت کرے گا کا معنی یہ ہے کہ اللہ اسی وقت محبت کرے گا جب تم پاک و پاکیزہ رہو. پاک و پاکیزہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر گنہگار ہو تو پاک و پاکیزہ نہیں، لہذا محبت کرے گا تو محبت کے کرنے کی وجہ طہارت ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ جو ہے وہ پاکیزہ لوگوں کو ان سے محبت کرتا ہے، اس لیے لازم ہے کہ پاک کرے. پاک اسی وقت ممکن ہے کہ جب گناہ جھڑ جائے، لہذا کہا یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. اس کی محبت اسی وقت تم سے متعلق ہوگی جب تمہارے گناہ معاف ہو جائیں. آیت لمبی چوڑی ہے اور بڑے مطالب ہیں اس کے اندر. اس کے بعد کہتا ہے واللہ غفور رحیم، اللہ سب سے زیادہ مغفرت کرنے والا ہے اور وہی رحمت کرنے والا ہے مومنین سے. یہ آیت کریمہ ہے اور اس میں مختلف اطراف و جوانب ہیں جو قابل تصور ہیں اور ان کے اوپر قابل بحث ہیں اور فکر کی ضرورت. پہلی چیز تو یہی دیکھیں آپ کہ اللہ سے اگر محبت ہے تو میری پیروی کرو، اور پھر اس کے بعد پیروی جب کریں گے ہم سراسر رسول اللہ کے تمام بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، عمل کریں گے، تو پھر گناہ کا کیا تصور ہے؟ گناہ کا تصور نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم تو چل ہی رہے ہیں انہی کے بتائے ہوئے راستے. اور اگر لفظ نہ آتی آگے تو آیت بالکل کھلی ہوئی تھی کہ یہ آیت ان سے کہ جن سے گناہ سرزد نہیں ہوتا ان کے لیے نازل ہوئی، اور وہی متبع و پیروکار اور مطیع و فرما بردار خداوند متعال و فرما بردار رسول اکرم ہیں. لیکن چونکہ یہ آخر میں دو جملے ایسے لگا دیے آیت کے اندر
کہ اب یہ بھی جرت نہیں کہ کہہ دیں کہ اس کے مصداق معصوم ہیں تنہا، اس لیے کہ خصوصی لفظ اللہ نے رکھ دی کہ وہ بھی محبت کرے گا وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ بھی بخشے گا اور مٹھائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم رسول کی پیروی کریں گے مگر پھر بھی گنہگار ہیں۔ اگر گنہگار نہیں ہے تو پھر مٹائے گا کیا؟ جب تک چیز ہی نہیں ہے تو مٹانے والا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ ہے، پیروی کے باوجود بھی گنہگار ہیں۔ اب یہ اس میں تو بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اس لیے کہ اس سے زیادہ جاننے والا تو اب کوئی ہے نہیں۔ تصور میں اللہ سے بڑا جاننے والا تو کوئی نہیں، اور اس طرح سے بھی وہ ہمیں جانتا ہے کہ اسی نے ہمیں بنایا ہے، ہمیں خلق اسی نے کیا ہے۔ جب اسی نے کیا ہے تو ہمارے ہر پرزوں سے واقف ہے، ہمارے ہر کارستانیوں کے اسباب سے واقف ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ وہ جان ہی رہا ہے کہ ہم کیا گل کھلائیں گے اور ہم کیا کریں گے، کس طرح کے ہوں گے، کیسے چلیں گے۔ بھئی ایک دفعہ اگر ہم گناہ کر لیں، گناہ سرزد ہو جائے ہم سے اور سامنے آ جائے، تو اب اس کے بعد کہے کہ بھئی چونکہ تم نے گناہ کر دیا اور ہم تمہیں محبوب رکھتے ہیں لہذا تمہارے گناہوں کو معاف کیے دیتے ہیں۔ ابھی تو گناہ کیا ہی نہیں، ابھی تو کوئی گناہ نہیں ہوا، ہم سے خلق ہوئے ہیں، ہم پیدا ہوئے ہیں ہم، مگر یہ آیت کیا خالص رسول اللہ کے زمانے کے لوگوں کے لیے تھی یا یہ قیامت تک سارے مومنین کے لیے ہے؟ جب سارے مومنین کے لیے ہے تو سب کا بانٹ بھر رہا ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کے گناہ معاف کرے گا، اور اس کا یہ مطلب ہے کہ سبھی گناہ کریں گے، تو فطرت سے واقف ہے نا کہ یہ گناہگار گناہ کرے گا، لہذا بانٹ بھر لیا کہ ایک ہی ذریعہ ہے تیرے گناہ کے معافی کا، اور وہ ذریعہ صرف پیغمبر کی پیروی ہے۔ صرف رسول کی پیروی کر، تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو گنہگار تو ہوگا، میرا سوال یہی ہے کہ ہمیں جب پیروی کر رہے ہیں تب کون سا گناہ ہے؟ میں کہا نماز پڑھو تو نماز پڑھو، اس نے کہا حج کر، حج کر رہا ہوں، جہاد کر، وہاں پہ بھی ہوں، بھاگ تو نہیں رہا ہوں، جمع تو ہوں، اور جہاں روزہ رکھ تو روزہ بھی رکھ رہا ہوں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ روزے پر بھی تصرف نہیں ہے، تسلط نہیں ہے، کبھی کبھی توڑ دیا کرتا ہوں، ایسا بھی نہیں، ہر طرح سے عمل تو کر رہا ہوں، تو اب کیسے گنہگار ہوں گا؟ عمل انجام دے رہا ہوں۔ لگتا یہ ہے کہ اس کی بات نہیں ہو رہی، کچھ ایسی چیزیں ہیں جسے پیغمبر کریں گے اور یہ امت اس سے بھاگے گی۔ تو اللہ نے کہا کہ دیکھ، اس سے اگر بھاگا تو گناہ تیرے معاف نہیں ہوں گے۔ پیغمبر جو سب کرنے والے ہیں ان سب میں تو بھی اپنی صحیح کوشش کر، کم سے کم پیغمبر جو کہہ رہے ہیں اسے سن، اور جو کہہ رہے ہیں عمل کرنے کو اس پر عمل کر، اور جو کر رہے ہیں تو بھی کر، کر رہے ہیں جو اس نے کہا ہم سن رہے ہیں، جو اس نے کہا وہ ہم کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ اس میں بھی گناہ سرزد ہو سکتا ہے، پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی جو ہے نفس کنٹرول میں نہیں ہے تو بعض اعمال چھوٹ جاتے ہیں۔ ہم انسانوں کی فطرت یہ ہے
تو ہم انسانوں کی فطرت یہ ہے کہ چھوٹ جاتے ہیں، اس وجہ سے گناہ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب 100% ہم جو ہے وہ پیروکار پیغمبر نہیں ہیں۔ انہی اعمال میں جو روزمرہ کا ہے ان میں بھی ہم 100% پیرو نہیں ہیں۔ کہا ہے کہ کسی وقت کی چھوڑ دیں گے، کسی وقت کا عمل جو ہے وہ نابود ہوگا ہم سے، اور پھر ہم معصیت کار ہو جائیں گے۔ تو جب معصیت کار ہو گئے تو پھر پیرو واقعی نہ رہے۔ بھئی جس چیز میں ہم نے 100% کرنا چاہیے تھا نہیں کیا، پیرو تو اسی وقت ہوں گے نا، یا پورا کی پورا کر لیں۔ فکر ہے، ایک تصور کرو میرے ساتھ، جاؤ وہاں تک، دیکھو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ بھائی میں عمل کر رہا ہوں، 1000 عمل ہیں، 1000 میں 800 کیے، 200 چھوٹ گئے۔ اب میں نے عمل حقیقت میں تو انجام نہیں دیا، نتیجہ جو ہے وہ تابع ہوتا ہے کل کا۔ تو ابھی تو ہم نے انجام ہی نہیں دیا۔ ہم کو آپ نے کہا کہ بھئی وہاں تک جانا ہے، ہم دوڑ لگائے ساتھ میں آپ کو، آپ پہنچ گئے وہاں تک، ہم رہ گئے یہیں۔ آپ بتائیے ہم کو انعام کیوں نہیں دیتا؟ ہم بھی تو گئے تھے وہاں تک، جانا چاہ رہے تھے وہاں تک، دوڑ گئے ساتھ میں، آپ پہنچ گئے۔ یہاں سے چلے تھے کہ نہیں چلے تھے؟ اور بیچ میں ذرا رک گئے تو آپ کو انعام مل رہا ہے اور مجھے انعام نہیں دے رہا۔ یہ ظلم ہے میرے ساتھ، میں وہاں تک گیا ہوں، انعام کیوں نہیں دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا آپ پوری دوڑ لگائی نہیں، جب پوری دوڑ لگائے ہوتے تو انعام ملتا۔ اس کا مطلب ہم نے کام پورا نہیں کیا ہے۔ تو چاہیے یہ کہ جب کام پورا ہو تب جو ہے ہمیں ملنے والا، جب کام ہی نہیں پورا ہے تو ملے گا کیا؟ اس نے جتنے عمل کہے تھے، جس طرح سے کہا ویسی پیروی ہم نے نہیں کی، بیچ میں ہم نے روک دیا۔ کبھی یہاں سے وہاں تک گئے، دوڑ رہے تھے ساتھ میں مسلسل، اور اس کے بعد بالکل موڑے کے پاس پہنچ کر کے رک گئے، آگے نہیں بڑھ رہے ہیں تو کیا ملے گا انعام؟ نہیں ملے گا۔ اور پھر اس کی تو کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ جو دوڑ لگانے میں ساتھ ساتھ تھا، 2 قدم دوڑنے کے بعد ٹھہر گیا، اور بعد سکون لیا، اور پھر تھوڑا دوڑا، اور پھر ٹھہر گیا، اور پھر تھوڑا دوڑا، اور پھر ٹھہر گیا، آخر میں وہاں تک پہنچا تو، مگر جب یہ سب پہنچ چکے تھے اس کے بعد ٹھہر کے، تو کیا اس کو ملے گا انعام؟ بھائی ہم تو پہنچ گئے، اب تو انعام ان کا نہیں دیں گے۔ بھائی کیوں نہیں دیں گے؟ کیا شرط یہ تھی کہ آپ ان کے ساتھ برابر سے دوڑ لگائے ہوتے، ہے نا؟ تو ہم وہاں تک دوڑے ہوتے تو ہی پاتے، ایسے نہیں پائیں گے۔ ظلم کر رہے ہو ہمارے ساتھ، ہم نے دوڑ لگائی، بیچ بیچ بھلے ٹھہر کے لگائی، وہی حال یہاں ہے۔ ہم نے آج پڑھی تھی، کل کی قضا ہو گئی، نہیں پڑھا۔ ہم نے آج روزہ رکھا تھا، کل مشکل آ گئی، حالات ایسے بن گئے، نفس کو قابو نہیں رہا، روزہ رکھنے کا موقع ہی نہیں آیا، ہم نے روزہ نہیں رکھا۔ تو اب کیا ہونا چاہیے ان کا؟ دیکھیے دنیا پر قیاس نہ کیجیے دین کو، ورنہ پھنس جائیے گا۔ میں قیاس نہیں کر رہا ہوں، میں تو خالی یہ سوچ رہا ہوں کہ نتیجہ کہاں ملے گا؟ جہاں عمل پورا ہو تبھی وہ متبع اور پیروکار کہلائے گا۔ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس عمل پر رسول کی پیروی کی جائے اور مسلسل پیروی ہو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ بہرحال یہ بشر ہے، رہ کے پیروی کر رہا ہے، تو یہ متبع کہلانے کے قابل نہیں ہے، پیرو کہلانے قابل ہی نہیں ہے۔ آج پڑھی کل نہیں پڑھی، پرسوں پڑھی نہیں پڑھی، مگر پڑھی تھا، مرتے پڑھی تھا، مرد پڑھی، مگر آج پڑھی کل نہیں پڑھی۔ کیا کرتا؟ روزہ رکھا، آج کل نہیں رکھا، مرتے دم تک روزہ رکھا، مگر رہ کے رکھا۔ حج گئے کبھی، کبھی نہیں گئے، کبھی رات سے لوٹ آئے، کبھی حرام میں چلے گئے، ابھی جس طرح چانس بنا چلے گئے، جیسے حساب آیا چلے گئے۔
کبھی جو ہے کیا کبھی نہیں کیا، جہاد میں گئے کبھی راستے سے بھاگ گئے، کبھی قریب گئے کبھی ادھر سے بھاگ گئے کبھی ادھر سے نکل گئے۔ تو کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے 100% پیروکار محمد مصطفیٰ بن سکے۔ آپ بتائیے کوئی عمل ہے؟ ایک نہیں یہ والا ہے۔ اگر آپ یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ پیروکار ہو جائیں گے۔ فقط ایک ہی عمل ایسا ہے کہ جس کو انجام دیتے رہیے، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے پیروکار محمد مصطفیٰ بنے رہیے گا۔ اور اس کا وزن ہے اتنا کہ جب یہ عمل انجام دے دیا تو انہوں نے کہا انعام دے دو، تباہی اور تو نہیں رہ گئے، نہیں کر پائے، اب کہا کوئی انعام دے رہے ہو؟ کہا بابا یہی تو سمجھا رہے کہ ہماری شرط تھی کہ پیروں مطلق ہو جائے، یہ مطلق پیروں ہو گیا، بھلے ایک ہی صحیح۔ اے اللہ اتنے زیادہ چیزوں میں ایک میں ہوا تو بدن کیا ہے؟ کیا یہ ایسی چیز میں ہو گیا کہ جہاں وہ جائے گی یہ جائے گے، جہاں وہ جائے گی یہ جائے گے، مجبوری ہے، ہم نے بنایا ہی ایسا ہے، وہ جہاں جائے گے یہ نہیں جائے گا۔ نماز جہاں ہے وہاں محبت نہیں جائے گی، لیکن محبت جہاں جائے گی نماز بھی ساتھ جائے گی، روزہ بھی ساتھ جائے گا، حج بھی ساتھ جائے گا۔ جب یہ آ گیا تو اسے بھی آنا ہے۔ ان کا بھی آنا کا کیا مطلب ہے؟ آنا ہے تو کیسے آئے گا؟ ان کا ایسا ہی آئے گا کہ جو گناہ کیا تھا اس سے چشم پوشی کرو، توجہ کرے گا، اس سے چشم پوشی کرو، اس کی طرف توجہ نہ دینا، گناہ ہو گیا جانے تو ہو گیا، مگر یہ تو کر لایا، توجہ کرے گا۔ اب سمجھ میں آیا نا کہ کیسے گناہ جو ہے اس کو محبت کھا لے گی۔ ایسے ہی کھائے گی جیسے تاکل النار الحطب، لکڑی کو آگ کھا لیتی ہے۔ آگ میں اور اس میں فرق ہے، آگ لکڑی کو کھاتی ہے تو کچھ بھی سامنے آتا ہے، اس کا نام راکھ ہے نا، خارسر ہے۔ آگ نے کھایا تو وہ آیا سامنے، کم سے کم پتا تو چلا کہ آگ نے کھا لیا۔ اللہ اکبر، عظمت محبت کا اندازہ لگاؤ، یہ گناہوں کو ایسا کھاتی ہے کہ مغفرت مٹا دیا، یعنی نام و نشان نہیں گناہ کا۔ آل محمد اس کو کہتے ہیں کہ جہاں خود ہو وہیں اٹھا کے لے آئے، نہ ان کے پاس گناہ نہ چاہنے والوں کے پاس گناہ۔ صلوات محمد مسئلہ نہیں ہے، بس یہ آیت کھلی ہوئی ہماری مدح میں ہے، اب تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا۔ سارے مومنین کی مدح ہو رہی ہے اور تعریف ہو رہی ہے، شرط بھی بیان ہو رہی ہے، نشانی کی بھی بیان ہے کہ جو اس طرح کے ہیں وہی مومن ہیں اور ان سے اللہ محبت کرے گا، ان کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ تو میں کہاں مٹ رہا ہے گناہ؟ ہر جگہ نہیں مٹنے والا ہے، مٹے گا تو اسی طرف ہے، آؤ یہیں پر اگر مٹوانا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ سب سے زیادہ مٹانے والا ہے۔ ہر ایک کی بات الگ ہے، اللہ کی بات الگ ہے، اس پر بھی غور کر لیں بھئی اللہ
اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت تھی؟ اللہ ایسے بھی کہتا ہے اللہ الغافر، الغافر ہے نا، تو ایسے یہاں پہ بھی کہتا اللہ جو ہے غافر ہے، گناہ کا مٹانے والا ہے، لیکن کہا غفور یعنی سب سے زیادہ مٹانے والا ہے۔ اس کا مطلب کچھ اور بھی ہے جو مٹانے والے ہیں۔ کچھ اور بھی ہے نا مٹانے والے، تبھی تو سب سے زیادہ ہوگا، ورنہ سب سے زیادہ کیا مطلب ہے؟ وہ عالم، وہ عالم ہے۔ ہم اللہ کو کبھی عالم نہیں کہتے، اس نقطے سے واقف ہیں آپ یا نہیں ہیں؟ اللہ کا مقابلہ علم میں کسی سے ہم کر ہی نہیں سکتے، پہلا عالم ہے، واللہ العالم، نہ کہ عالم، عالم ہوا جس کا مطلب اللہ کے ساتھ قیاس کیا ہم، یہ بھی عالم ہے اسی درجے کے، لیکن اب یہاں کیا کریں؟ اللہ نے کہا کہ غفور، سب سے زیادہ مٹانے والا، تو اس کا مطلب اور بھی ہیں مٹانے والے، جیسے ہی ہم نے کہا اور آپ نے واہ واہ کہا، فوراً کچھ لوگوں کی ناکیں ترچھی ہونے لگی، انہوں نے کہا دیکھیے یہ کسی کو لا رہے ہیں اللہ کے کھانے میں، اللہ کے کھانے میں کیوں لاؤں گا؟ اللہ تو سب سے زیادہ ہے نا، جب وہ سب سے زیادہ ہو گیا تو جتنے آئیں گے نیچے ہی رہیں گے، جب میں کہوں اللہ کے برابر ہے تب بھی وہ اب نیچے ہی رہے گا، سب سے زیادہ